اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اصول فقہ کے بانی اور علم فراست کے ماہر اہم محدثین۔ آج ہم ان کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہے گا، ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ سینکڑوں برس پرانی بات ہے، ایک نوجوان یمن سے علم فراست کی تکمیل کر کے اپنے وطن واپس آ رہا تھا۔ اس زمانے میں آج کی طرح نہ تو تیز رفتار ٹرینیں تھیں، نہ ہوا سے باتیں کرتے ہوئے ہوائی جہاز تھے۔ زیادہ تر سفر بار برادری کے جانوروں کے ذریعے طے ہوتا تھا۔ نوجوان ابھی اپنی منزل سے دور تھا کہ رات نے ڈیرے ڈال لیے۔ نوجوان نے سوچا، جس مقام پر ہوں رات یہیں پہ گزار دیتا ہوں۔ یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ ایک مکان کے سامنے ایک شخص ٹہلتا ہوا نظر آیا۔ اس شخص کی پیشانی ابھری ہوئی تھی اور آنکھیں نیلی۔ نوجوان نے اپنے علم سے کام لیتے ہوئے اس شخص کے بارے میں غور کیا۔ نوجوان کا وجدان کہتا تھا کہ یہ شخص اچھا نہیں ہے۔ بہرحال نوجوان نے اس شخص سے رات بھر قیام کی بات کی اور وہ شخص راضی ہو گیا۔ میزبان بہت خوش اخلاق ثابت ہوا۔ اس نے نوجوان کو رات بسر کرنے کے لیے کمرہ دیا، اچھا بستر مہیا کیا، پرتکلف کھانا کھلایا، گھوڑے کے لیے گھاس کا انتظام کیا۔ نوجوان شش و پنج میں تھا۔ اس نے سوچا، یا تو علم ہی غلط ہے یا پھر یہ شخص جلد ہی کوئی حرکت کرے گا۔ صبح ہوئی، نوجوان نے اٹھ کر تیاری کی، رخت سفر باندھا، میزبان سے ملاقات کی، اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا، آپ مکہ مکرمہ تشریف لائیں تو محمد بن ادریس کا مکان دریافت کر لیجئے، میرے ہاں قیام فرمائیے گا۔ ابھری پیشانی اور نیلی آنکھوں والے میزبان نے پوچھا، یہ تو بتائیے کہ آپ کی کوئی عمارت میرے پاس تھی یا آپ نے میرے اوپر کبھی احسان کیا تھا؟ نوجوان نے کہا، نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پر میزبان نے سوال کیا، میں نے آپ کا اتنا خیال رکھا، اتنا آرام پہنچایا، اس کا معاوضہ کہاں ہے؟ مہمان نوجوان نے معاوضہ دریافت کیا۔ خوش اخلاق میزبان نے ہر چیز کا معاوضہ بتا دیا۔ نوجوان نے تمام رقم ادا کر دی اور پوچھا، اور کچھ؟ اس شخص نے کہا، اب صرف مکان کا کرایہ باقی ہے۔ نوجوان نے شب بصری کا بھی کرایہ ادا کر دیا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اب وہ مطمئن تھا کہ فراست کا علم واقعی علم ہے، وہ کوئی غلط نہیں ہے۔ یہ نوجوان تھے حضرت محمد بن ادریس، جو امام شافعی کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کو علم فراست ہی نہیں بلکہ فن لغت، فن تاریخ، علم الانساب، فن نحو، عروض، تیر اندازی اور حکمت میں بھی آپ کو کمال حاصل تھا، لیکن آپ کی اصل وجہ مقبولیت علم فقہ میں آپ کا بے حد بلند مقام ہے۔ آپ کا نام محمد، کنیت ابو عبداللہ اور لقب ناصر الحدیث ہے۔ آپ کو آپ کے جد اعلیٰ حضرت شافعی کی نسبت سے شافعی کہا جاتا ہے، جو کہ صحابی تھے۔ 7ویں پشت پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ بنت عبید اللہ یمن کے ممتاز قبیلے سے آزاد تعلق رکھتی تھیں۔ امت مسلمہ کے اس محسن کی پیدائش بیت المقدس سے 2 منزل کے فاصلے پر واقع غزہ میں رجب 150 ہجری میں اگست میں 767 عیسوی میں ہوئی۔ یہ عجیب اتفاق ہے، اسی سال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ مدت رضاعت کے 2 سال بعد والدہ آپ کو یمن کے نوا میں آباد قبیلے میں ازد لے گئیں۔ ماموں کے پاس آپ نے 8 سال گزارے۔ قدرت نے آپ کو ذہانت، فہم و فراست اور حافظہ کی غیر معمولی صلاحیتوں سے مالا مال کیا تھا۔ صرف 7 برس کی عمر میں آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔ 10 سال کے ہوئے تو موطا امام مالک آپ کو یاد ہو چکی تھی۔ آپ بچپن میں ہی والد کے سائے سے محروم ہو گئے تھے۔ ابتدائی زندگی بڑی تنگ تراشی میں گزری، لیکن علم حاصل کرنے کی جستجو کبھی آپ کی کم نہیں پڑی۔ بیٹے کی غیر معمولی ذہانت کو دیکھتے ہوئے والدہ نے چچا کے پاس مکہ مکرمہ بھیج دیا تاکہ علم الانساب حاصل کریں۔ اس زمانے میں نسب دانی باقاعدہ ایک علم کی حیثیت رکھتی تھی اور اس کا سیکھنا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ محمد بن ادریس الشافعی کے نام سے جو جانے جاتے ہیں، مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے۔ ایک ماہر انصاب کے پاس گئے۔ اس نے مشورہ دیا کہ کوئی ذریعہ معاش پیدا کرو، بعد میں جا کے علم حاصل کرنا۔ اس وقت آپ صرف 10 سال کے تھے۔ خالق کے حقیقی نے بچے کو مسلمانوں کا امام بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آپ کے حصول علم کا شوق یہ عالم تھا کہ کسی عالم سے کوئی حدیث یا مسئلہ سنتے، اسے سنتے ہی یاد کر لیا کرتے اور ہڈیوں پر لکھ لیا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں اتنا غریب تھا کہ کاغذ خریدنے تک میرے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے میں ہڈیوں پر لکھا کرتا تھا اور ان ہڈیوں کو مٹکے میں احتیاط سے محفوظ کر لیا کرتا تھا۔ آپ کے چچا کی مالی حالت کمزور تھی، اس لیے آپ کے شوق کو دیکھنے کے باوجود وہ آپ کی مدد سے قاصر تھے۔ آپ نے عرب قبائل میں خاصا عرصہ گزارا، اس لیے آپ کو عربی زبان میں بڑی مہارت حاصل ہو گئی۔
ایک دن آپ کو علم ہوا کہ آپ مکہ مکرمہ میں حضرت مسلم بن خالد زنجی فقہ و حدیث کے امام اور متقی ہیں۔ آپ ان کے پاس چلے گئے۔ مفتی مسلم بن خالد اس نوعمر لڑکے کی ذہانت، ذکاوت اور حافظہ سے بے حد متاثر ہوئے اور اپنے حلقہ درس میں شامل کر لیا۔ 3 سال تک فقہ اور حدیث کی تعلیم دی۔ مفتی صاحب کے مجلس میں اکثر امام صاحب کا تذکرہ رہتا تھا جو مدینہ منورہ میں درس دیا کرتے تھے۔ چنانچہ مفتی مسلم بن خالد کے نوجوان شاگرد نے امام مالک سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ مفتی صاحب نے امام مالک کے نام ایک خط لکھ کر حوالے کیا۔ مفتی مسلم بن خالد نے امام مالک کو مخاطب کر کے لکھا تھا، میں جس نوجوان کو آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں وہ آپ کے فیوز و برکات سے مستفید ہونے کا واقعی مستحق ہے، اس میں غیر معمولی صلاحیتیں ہیں۔ امام مالک کے نام خط تو مل گیا، لیکن اب سفر کے اخراجات کس طرح پورے ہوں یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ محمد بن ادریس کے پاس نہ تو اتنی رقم تھی نہ آپ کے چچا کے بعد اتنا سرمایہ تھا، لیکن علم حاصل کرنے کا آپ کو جنون تھا، شوق اتنا تھا کہ آپ کو کشاں حضرت مصعب بن الزبیر کے پاس لے گیا۔ عرض مدعا کی تو حضرت مصعب نے کسی سے سفارش کر کے آپ کو 100 دینار دلوا دیے۔ رقم ملتے ہی آپ نے سفر کے انتظامات مکمل کیے اور مدینہ منورہ جہاں پہنچے۔ مدینہ منورہ میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر پہنچ کر آپ نے دستک دی۔ خادمہ آئی، نام پوچھ کر گئی۔ پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ آپ نے مفتی مسلم بن خالد کا خط پیش کیا۔ امام مالک نے وہ خط پڑھا اور پھاڑ کر پھینک دیا۔ فرمایا، سبحان اللہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اب اس قدر اس قابل رہ گیا کہ وہ سفارشوں سے حاصل کیا جائے؟ امام مالک کی برہمی دیکھ کر محمد بن ادریس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور کہنے لگے، میں عبد المطلب کے خاندان کا فرد ہوں۔ پھر اپنا حال اور قصہ بیان کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بے پناہ فراست کے مالک تھے۔ انہوں نے اس نوجوان کی طرف کچھ دیر دیکھا، پھر فرمایا، نام کیا ہے آپ کا؟ جواب ملا، محمد بن ادریس الشافعی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، محمد، اللہ سے ڈرو، گناہوں سے بچو، بے شک تمہاری شان بہت بلند ہوگی۔ پھر فرمایا، کل آنا اور اپنے ساتھ ایک شخص لیتے آنا جو تمہارے لیے قرات کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود بیان کرتے ہیں کہ دوسرے دن میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا۔ کتاب موطا میرے ہاتھ میں تھی، میں نے خود ہی قرات شروع کر دی۔ امام کی خیریت سے مروب ہو کر جب ارادہ کرتا کہ اب قرات روک دوں تو امام مالک پسندیدگی سے فرماتے، صاحبزادے اور پڑھو اور پڑھو اور پڑھو۔ محمد بن ادریس رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 3 سال تک امام مالک کے پاس رہے، علم حاصل کرتے رہے۔ دیگر 81 شیوخ سے بھی آپ نے سند حاصل کی۔ پھر آپ مکہ مکرمہ واپس چلے آئے۔ اس کے بعد یمن میں آپ نے قیام فرمایا۔ اس دوران میں آپ نے قبیلہ حذیل میں تیر اندازی، فن لغت، فن تاریخ، علم الانساب، فن نحو، عروض اور علم فراست میں کمال پیدا کیا۔ آپ بہترین طبیب بھی تھے۔ جانلیوس، ارسطو، بکرات اور دیگر حکمائے روم و یونان کی کتب پر آپ کی گہری نظر تھی۔ آپ کی غیر معمولی فراست کا ایک اہم واقعہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے استاد امام حمیدی فرماتے ہیں کہ میں ایک بار امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ سے باہر چلے گئے۔ راستے میں ایک شخص ملا۔ میں نے امام شافعی سے پوچھا، فراست سے کام لے کر بتائیے کہ اس شخص کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ شخص بڑھئی یا درزی معلوم ہوتا ہے۔ جب اس شخص سے پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا، میں پہلے بڑھئی کا کام کرتا تھا لیکن آج کل درزی ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تیر اندازی میں بھی کمال حاصل تھا۔ آپ خود فرماتی ہیں، مجھے 2 چیزوں کا بڑا شوق تھا، ایک تیر اندازی اور دوسرا علم حاصل کرنا۔ تیر اندازی میں تو واقعی میں نے کمال حاصل کر لیا، باقی رہا علم۔ اتنا کہہ کر آپ خاموش ہو گئے۔ حاضرین میں سے بعض نے کہا، خدا کی قسم آپ کا علم تیر اندازی کے فن سے بھی زیادہ کمال کا ہے۔ آپ با کمال افراد کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ ایک شخص تیر اندازی کی مشق کر رہا تھا، تیر نشانے پر بیٹھا، جیب سے 3 دینار نکال کر دی اور افسوس ظاہر کیا کہ مزید رقم نہیں ہے، اگر میرے پاس مزید رقم ہوتی تو میں اور تمہیں وہ بھی دے دیتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد آپ نے تحصیل علم کے لیے متعدد سفر کیے۔ بغداد جا کر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد سے 3 سال تک علم حاصل کیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے حصول علم کے بعد امام شافعی مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آئے اور درس و افتاء کا سلسلہ شروع کیا۔ 9 سال تک آپ حرم پاک میں درس دیتے رہے۔ اسی زمانے میں حضرت امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہوئی۔ اسی دوران آپ نے اجتہاد، استنباط اور فقہ کے اصول تیار کیے جو فی الواقع آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ امام شافعی نے فقہ، اجتہاد اور حدیث دونوں کو اختیار فرمایا۔ انہوں نے نہ صرف پہلے سے موجود فقہی سرمائے کو ذہن نشین کیا بلکہ اپنی کتاب الرسالہ میں فقہ کے اصول اور فقہ استدلال کے طریقے بھی بیان کیے۔ انہیں اصول فقہ بانی بھی سمجھا جاتا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں یمن کے گورنر مکہ مکرمہ آئے ہوئے تھے۔ قریش کے سرداروں نے ان سے سفارش کی کہ امام شافعی بے پناہ صلاحیتوں کے مالک ہیں،
ان سے سرکاری خدمت لی جانی چاہیے۔ گورنر نے آپ کو نجران کا عامل بنا دیا۔ جس شخص نے اللہ کی کتاب مقدس اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اوڑھنا بچھوڑنا بنا رکھا تھا، اس پر بھلا رشوت یا خوشامد اثر انداز ہو سکتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ آپ مقدمات کے فیصلے نہایت عدل و انصاف کے ساتھ فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے پنچایت کے طور پر 7 قابل اعتماد افراد کی ایک کمیٹی بھی بنائی تھی۔ معمولی جھگڑوں کا تصفیہ کمیٹی میں ہی ہوا جاتا تھا۔ بہت سے مفاد پرستوں کو یہ بات پسند نہ آئی۔ انہوں نے امام شافعی کے خلاف خلیفہ ہارون رشید کے کان بھرے کہ امام شافعی سادات میں سے ہیں اور شاید خلیفہ کے خلاف تحریک چلانے والے ہیں۔ ہارون نے امام صاحب کو فی الفور بغداد بھیجنے کا حکم صادر کر دیا۔ جب امام صاحب کو ہارون رشید کے دربار میں پیش کیا گیا تو چمڑے کے فرش پر بٹھا دیا گیا اور آپ کو شہید کر دینے کے لیے تلوار لائی گئی۔ اس وقت اس مرد جری نے ایسی پردرود تقریر کی کہ ہارون رشید کانپ اٹھے۔ انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد سے پوچھا کیا ان کے خلاف شکایت درست ہے؟ امام محمد نے فرمایا ان کے بارے میں جو شکایت کی گئی ہے وہ ان کی شان سے بہت دور ہے، علم میں ان کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ ہارون نے امام شافعی کے قتل کا حکم منسوخ کر کے آپ کو نظر بند کر دیا۔ چند دنوں کے بعد کسی نے امام شافعی کے ایک علمی مباحثے کی تفصیل ہارون کے سامنے بیان کی۔ ہارون لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے ذرا پھر سے سناؤ۔ سنانے والے نے علمی مباحثے کی تفصیل دہرائی۔ ہارون رشید نے فوراً امام شافعی کی رہائی کے احکامات کو جاری کر دیا۔ ایک بار ہارون رشید نے امام صاحب کو بلایا اور کہنے لگے کہ آج میرے دربار میں سب لوگ جمع ہوں تو آپ درس دیں۔ آپ نے نہایت مؤثر درس دیا۔ ہارون کا حال یہ تھا کہ بھرے دربار میں چیخ چیخ کر رونے لگے۔ جب ذرا سنبھلے تو آپ کی خدمت میں 50,000 درہم پیش کیے۔ آپ نے اسی وقت 40,000 درہم نادر علماء، یتیموں، بیواؤں اور مسکین میں تقسیم کر دیے۔ کتنی ہی بار لوگوں نے آپ کی خدمت میں رقوم پیش کی، لیکن آپ نے ہمیشہ ان رقوم کا بڑا حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ ہر بار غریبوں میں رقم بانٹنے کے بعد آپ اللہ صلی سے دعا کیا کرتے تھے الہی مجھے حرص دنیا سے ہمیشہ محفوظ رکھنا۔ ایک بار عید کے دن گھر میں کھانے پینے کا سامان تک نہیں تھا۔ آپ کی اہلیہ آپ سے کہنے لگی آپ اپنی رقم کے ساتھ تو بڑی صلہ رحمی کرتے ہیں، آج عید ہے، گھر میں سامان نہیں ہے، کسی سے قرض ہی منگوا لیں۔ آپ نے ایک شخص سے 70 دینار قرض منگوائے۔ راستے میں مساکین نے گھیر لیا۔ 50 دینار آپ نے ان میں بانٹ دیے۔ 20 دینار لے کر گھر پہنچے۔ ابھی اہلیہ کو رقم دے ہی نہ پائے تھے کہ کسی نے باہر سے آواز دی۔ آپ باہر تشریف لے گئے۔ ایک شخص کھڑا تھا، اس نے رو رو کر اپنا حال سنایا اور مدد مانگی۔ امام صاحب نے بچے ہوئے 20 دینار بھی اس کے سامنے رکھ دیے اور کہا کہ جس قدر چاہیے اٹھا لو۔ اس نے تمام دینار اٹھا لیا اور بولا مجھے تو ابھی اور ضرورت ہے۔ آپ گھر پہنچے، اہلیہ کو قصہ سنایا۔ آپ کی بیوی ناراضگی سے ناراض ہوگی، انہوں نے کہنے لگی آپ یہی کرتے رہتے ہیں۔ امام صاحب خاموشی کے ساتھ سو گئے۔ صبح ہوئی تو خلیفہ ہارون رشید کے وزیر جعفر بن یحییٰ برمکی کا قاصد آیا اور بلا کے لے گیا۔ جعفر نے آپ کو بے حد تعظیم سے بٹھایا اور کہنے لگا آج رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے، وہ واقعہ آپ ہی سنا دیجئے۔ امام صاحب نے واقعہ سنایا۔ جعفر نے بہت اصرار کر کے 1000 دینار آپ کو پیش کیے۔ امام شافعی رات کا 1/3 حصہ نوافل، ذکر الہی اور توبہ استغفار میں صرف کیا کرتے تھے کہ رات اس قدر پر اثر تھی کہ جب آپ کی رات کرتے تو سننے والے رو پڑتے تھے۔ رات کی تاریکی میں چراغ بجھا کر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ آپ کا خیال تھا کہ چراغ کی روشنی میں خیالات یکسو نہیں رہتے۔ تصنیف و تالیف کا زیادہ تر کام مسجد میں کیا کرتے تھے۔ اس موقع پر دوسروں کی کتابوں سے بھی مدد لیتے اور ان کے مواد کو بھی پرکھتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر مدت اور خصوصاً آخری عمر میں کثرت سے لکھا اور املا بھی کروایا۔ حافظ ابن حجر کے مطابق امام صاحب نے مصر میں 4 سال قیام کیا اور اس دوران 1500 اوراق 3000 صفحات املا کروائے۔ امام صاحب اپنی کتابوں پر نظر ثانی بھی کرتے تھے۔ بعد کے دور میں آپ نے اپنی کتب پر نظر ثانی کر کے ان میں ترامیم بھی کروائی تھی۔ امام بہقی کے مطابق امام شافعی کی تصانیف میں 3 خوبیاں ہیں: حسن ترتیب، مسائل کی تشریح میں دلائل، ایجاز اور اختصاص۔ آپ نے اپنے شاگردوں کو بھی املا کروائی۔ اسی طرح کئی کتب تیار ہو گئیں جنہیں آپ کی ایک کتاب کتاب الام میں شامل کر دیا گیا۔ یہ کتاب 4000 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کی 7 جلدیں ہیں اور اسے قاہرہ سے 1325 ہجری میں 1907 عیسوی میں شائع کیا گیا۔ آپ کی ایک اور کتاب الرسالہ بہت مشہور ہے۔ اس میں اصول فقہ کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ امام شافعی کی تصانیف کی تعداد 113 ہے۔ آپ ایک اچھے شاعر بھی تھے اور اشعار میں ہمیشہ اچھائی کا پیغام دیا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد بن الحسن الشیبانی سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ اگر آپ نے ہماری وہ ویڈیو امام محمد بن الحسن الشیبانی نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ جا کر اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیے گا۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں انہوں نے اپنی لیے نقل کی تھیں۔ اس موقع پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لیے فقہ کے شعبے کا انتخاب کیا۔ وہ 188 ہجری میں 804 عیسوی میں حیران اور شام ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچ گئے، بیت اللہ میں درس دینا شروع کر دیا۔ 195 ہجری میں وہ بغداد چلے گئے، یہاں حلقہ درس قائم کیا۔ امام صاحب نے اہل حدیث اور اہل الرائے کے درمیان اختلافات کو دور کرنے کی بے حد کوشش کی، اس طرح ان میں ذہنی ہم آہنگی پیدا ہوئی۔ آپ کے شاگردوں میں المزنی، البیوتی، امام احمد بن حنبل اور کئی دیگر نامور فقہا بھی شامل ہیں۔ 198 ہجری 813 عیسوی میں امام صاحب مصر تشریف لے گئے۔ فسطاس میں 13 رجب 204 ہجری 20 جنوری 820 عیسوی کو عصر کے وقت آپ کی طبیعت بگڑ گئی۔ عشاء کی نماز ادا کی اور گڑ گڑا کر دعا مانگی۔ دعا سے فارغ ہو کر لیٹ رہی تھے کہ اللہ نے اپنے پیارے بندے کو اپنے پاس بلا لیا۔ آپ کو قاہرہ کے باہر کرافت الصغریٰ کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ آپ کا مزار آج بھی قائم ہے۔ بعد میں آپ کے مزار کے مقابل صلاح الدین ایوبی نے بہت بڑا مدرسہ بھی تعمیر کروایا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو سامعین، آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔